مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے ایک دھرنا دیا ہوا ہے اور ان کے جو مطالبات ہیں اور اس پر حکومت نے جو حکمت عملی بنائی اور اس پہ جو عمل درآمد شروع کیا اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ مولانا صاحب نے جیسے ہی دھرنا دیا تھا کوسٹل ہائی وے پہ اور اس نے پھر اعلان کیا تھا، تو اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی حکومت نے ان کے تمام مطالبات پر منوعاً عمل درآمد کیا ہے، اور ان کے ساتھ میری کوئی 3 انٹریکشن ہوئے ہیں اور ہم نے وہاں کے جو متبرین ہیں ان کی کمیٹی بنا کر مولانا صاحب کے ساتھ گفت و شنید کی، اور وہ خود 1 to 1 مجھ سے ملنے آئے اور ہم نے کافی ان کے ساتھ بات چیت کی۔ مولانا صاحب کے مطالبات بالکل عوامی ہیں، جائز ہیں، اور آج جو ان کو پذیرائی ملی ان کی مطالبات پر، اور جو جیسے ہی حکومت بنی ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ جو سروس ڈیلیوری میں کمی کوتاہی تھی پچھلی حکومت میں، جس کی وجہ سے ہمیں وہ ڈسلوج کرنا پڑا، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں مکران کے جتنے بھی MPAs ہیں وہ سارے اس حکومت کو نکالنے میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ جو لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں، جو ضرورت ہے، اس مطابق وہ حکومت نہیں آ رہی تھی، جس میں ٹرالرنگ والا ایشو ہے، ہمارے جو بارڈر کے کاروبار کا بھی ایشو ہے۔ جی تو ان تمام ایشوز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ نئی حکومت بنائی۔ ابھی ہمیں تقریباً اتنے ٹائم بھی نہیں ہوا ہے، تو مولانا صاحب کو ہم نے ان کی خدمت میں یہی عرض کیا تھا کہ آپ نے جو ٹرالرنگ والا ایشو ہائی لائٹ کیا ہے، اس پر ابھی ہم نے اور اس سے پہلے بھی کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ تقریباً کوئی 8 ٹرالرز ہم نے پکڑ لیے ہیں، جس میں فشریز ڈپارٹمنٹ نے 8 بوٹس ڈپلوائے کر دیے ہیں، جس میں 2 پسنی میں ہیں، پشکان میں، جیونی میں، سوربندن میں، اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو تسلی نہیں ہے تو آپ بھی اپنے نمائندگان دیں جو آئیڈینٹیفائی کریں اور ہم آپ کو دکھائیں کہ ہم عملی کام کر رہے ہیں۔ MSA نیوی کی بھی اسسٹنٹس ہمیں ہے، اور وہ جو میرے ساتھ مذاکرات کرتے رہے انہوں نے خود بھی اعتراف کیا کہ جی کافی حد تک تبدیلی آئی ہے، اور ان کی بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جو وائر نیٹ وہ ٹرالر یوز کرتے ہیں وہ بالکل گریزنگ کرتے ہیں، یہ جو جتنی بھی مچھلیوں کے جو انڈے ہیں اور ان کے جو اس ایج پہ نہیں آئے ان کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں اور ان کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہم سندھ گورنمنٹ سے بھی رابطہ کریں گے اور وہ جو وائر نیٹ ہے اس پر پابندی لگائیں گے تاکہ یہ مچھلیوں کی نسل کشی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ دوسرا ان کا اہم پوائنٹ یہ تھا کہ بارڈر ٹریڈ، اس پر کل تربت میں میٹنگ ہوئی جس میں عسکری حکام بھی وہاں پہ تھے، اور سب نے متفقہ یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کے روزگار کو ہر صورت میں پروٹیکٹ کریں، اور ٹوٹل جو پاک ایران بارڈر ہے اس پہ 10 کراسنگ پوائنٹس ہیں، جس میں ایک سمندری روٹ ہے کٹانی کے نام سے،
اور باقی ہمارے زمینی روٹس ہیں جس میں گبت کلاتو ہے، ردیک بارڈر ہے، جیرک بارڈر پروم ہے، چیدگی ہے. اور پہلا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ ان کراسنگ پوائنٹس میں اضافہ کیا جائے اور جو اس کی مینجمنٹ ہے اس کو سول انتظامیہ کے حوالے کر دیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. اور اس سے پہلے ایک ٹوکن نظام تھا کہ گاڑیوں کو جو ہے وہ ٹوکن دیتے تھے کہ اس کے مطابق وہ بارڈر کے پار چلے جائیں اور اپنی جو ہے ضرورت کی چیزیں لائیں. وہ بھی ہم نے ختم کر دی. ہم نے صرف ان کو یہ کہا ہے کہ ان کی رجسٹریشن صرف ہوگی، اور اس کے علاوہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بارڈر فینس بھی ہے اور اس کی سیکیورٹی چیک تو ضرور ہوگی. اس بات پہ مولانا صاحب نے بھی اتفاق کیا ہے، اور ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے جو تقاریر کی ہیں، انہوں نے یہ بات خود وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ابھی جو بارڈر کا کاروبار ہے اس میں کافی بہتری آئی ہے. ان کا تیسرا پوائنٹ تھا وہ چیک پوسٹوں کے حوالے سے. تو اس پر ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. جو غیر ضروری چیک پوسٹ ہیں وہ بھی ہم نے ختم کر دی ہیں. جو ایکسپریس وے پہ کچھ ٹاورز بنے ہوئے تھے ان کے ساتھ سول ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے بیٹھی ہے کہ جو ٹاورز پہ آپ کو اعتراض ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی آمد و رفت پر جو آپ کی تجاویز ہیں اس کو ہم مانوان عمل کریں گے. اور وہ مولانا صاحب کئی دفعہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ چیک پوسٹوں کے حوالے سے کافی بہتری آئی ہے. البتہ وہاں پہ کئی واقعات ہوئے ہیں، گوادر میں، تربت میں، آگے پیچھے، جو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ضروری ہیں. وہ تو مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی زندگیوں پر جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ان کا اپنا جو ہے موقف ہے. جو میرے ساتھ انہوں نے بات چیت کی کئی دفعہ، انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے محفوظ رہیں. اس حوالے سے مولانا صاحب کوئی بات بھی نہیں کر رہے. لیکن جہاں پہ لوگوں کی جو آمد و رفت ہے، خصوصاً جو شہروں کے اندر، اس پر ہم نے کافی حد تک جو ہے کوشش کی ہے اور بہتری لائے بھی ہیں. چوتھا ڈیمانڈ مولانا صاحب کا گوادر میں جو 3 شراب خانے تھے جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک ڈیو پروسیس کے تحت الاٹ کیے تھے، اور وہاں گوادر میں ہندوؤں کی اچھی خاصا کوئی آبادی بھی ہے. لیکن پھر بھی ہم نے کہا چونکہ مولانا صاحب کا مطالبہ ہے تو ہم نے وہ بھی ان پر بھی پابندی لگا دی. اور ان کے کچھ پوائنٹس یہ تھے کہ جی گوادر کو آفت زدہ قرار دیا جائے. جو طوفان کی وجہ سے لوگوں کی بوٹس پر بھی جو وہاں پہ تباہ ہوئے ہیں ان کی کمپنسیشن. تو اس پر بھی ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے کہ ہم جو حساس پروگرام ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ گوادر اور فشرمین کے حوالے سے کوئی پیکیج کی منظوری کرا دیں. اور جو کچھ کمپنسیشن کے حوالے سے ان کی جو مطالبات تھے، جس میں ایکسپریس وے بن رہا تھا، وہ مطمئن نہیں تھے، وہ بھی ہم نے دوبارہ ٹیک اپ کیا ہے کہ دوبارہ اثر نو اس کا سروے ہو اور جو لوگ مولانا صاحب کے مطابق رہتے ہیں ان کو کمپنسیٹ کریں. تو حکومت بلوچستان مولانا صاحب کے ڈیمانڈز کے حوالے سے کافی سیریس ہے. پہلے ان کے ساتھ سول انتظامیہ نے بات کی. جب بات نہیں بنی تو میں، سید احسان شاہ جو وزیر ہیلتھ تھے ہمارے، لالا عبدالرشید جو مشیر پبلک ہیلتھ ہیں، ہم لوگ گئے وہاں پہ. 5 دن ادھر میں رہا اور روزانہ مولانا صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہماری جو ہے بات چیت ہوتی رہی. ہم نے ان کو یہ کہا تھا، خصوصاً جب میرے پاس آئے تھے کہ مجھ سے ملاقات کی، تو میں نے مولانا صاحب کو کہا کہ آپ کی بات جو ہیں وہ اس کو ہم ایکنالج بھی کرتے ہیں، جائز بھی ہیں. آپ مہربانی کریں
مذاکرات کے دروازے بند نہ کریں، ہمیں ٹائم دیں. ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کے جو جائز مطالبات ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور ہم نے اس ایریا سے جو ووٹ لیے ہیں اسی بات پہ لیے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل کر سکیں. آپ کا اور ہمارا طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن مطالبات پر جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کو ہم جو ہے مانتے بھی ہیں. لیکن چونکہ اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور آپ خود بھی مانتے ہیں کہ ان جو 4-5 آپ کے مین مطالبات تھے ان پر آپ خود کئی دفعہ فرما چکے ہیں اپنی تقاریر میں کہ ان پہ عمل ہو رہا ہے، تو آپ ہمیں مہربانی کریں، کوئی ٹائم دیں ہمیں تاکہ ان پر مزید ہم جو ہیں عمل درآمد کرا سکیں. کچھ میں پالیسی لیول کی ڈیسیجن چاہیے، کچھ میں قانون سازی کی بھی ضرورت ہوگی. تو ہمارا مقصد اور آپ کا مقصد ایک ہی ہے. تو آج بھی میں آپ کے توسط سے مولانا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہوں. ہم جس طرح کے کوئی کمیٹی آپ چاہتے ہیں، دوبارہ میں آپ کی خدمت میں خود حاضر ہوں گا. آپ کے مطالبات پہ ہم جو ہیں 3 گھنٹہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا، جو 12 مطالبات تھے 1 to 1 ہم نے آپ کے ساتھ بات چیت کی، اور اس بات کا گواہ آپ خود ہوں گے. آپ ایک کمیٹی ممبران ہیں اور ہماری بھی کمیٹی ممبران ہیں. ہر چیز پر ہم نے سیر اصل بحث کی اور ہم نے ان کو بتایا، اور یہاں تک کہ ان کی فرمائش تھی کہ موب کے سامنے مذاکرات کی جائے جس میں کیمرے آن ہوں، جس میں اسپیکر بھی رکھے ہوں، تو وہ بھی ہم نے کیے. ہم نے کہا دیکھو ہمارا اور آپ کا مقصد یہ ایک ہے. ہم نے ان کے جو ہے رہائش گاہ پہ جہاں پہ وہ جو دھرنا ہے ادھر جا کے ان کے ساتھ بات چیت کی. باقاعدہ حکومت بلوچستان نے نوٹیفیکیشن کے حوالے کر دی، فشریز کے حوالے سے، جو اینٹی ٹرالنگ ڈرائیو کے حوالے سے ہم نے نوٹیفائی کرا لیا کہ جی فشریز ڈپارٹمنٹ، ایم ایس اے اور سیول انتظامیہ مل کر جو ہے وہ ٹرالنگ کا تدارک کرے گی، اور باقاعدہ نوٹیفائی ہوا ہے. ہم نے باقاعدہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے شراب خانوں کی بندش کا نوٹیفیکیشن ان کے حوالے کر دی ہے. بارڈر کے حوالے سے ہم نے یہ باقاعدہ نوٹیفائی کیا ہے کہ اس کی مینجمنٹ سول انتظامیہ کے ہاتھ میں ہوگی. تو پھر بھی ان سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی آپ ہمارے ساتھ بات چیت کریں. آپ کا مقصد بھی نیک ہے، ہمارا بھی مقصد نیک ہے. بجائے ہم جو ہیں اس مذاکرات میں کوئی تعطل کا شکار ہو، فوری صورت میں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لوگوں کے مسائل آپ نے صحیح طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ تیار ہے، لیکن تھوڑا ہمیں ٹائم دیں، اسپیس دیں. ہم آپ کو مطمئن کرائیں گے، اور آپ ہوئے بھی ہیں. آپ نے اپنی تقاریر میں بھی یہ بات مان لی ہے کہ بہت سی چیزوں پہ عمل درآمد ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو ہے گوادر کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ان کا حل ہماری اولین ترجیح ہے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے بھی. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے ہمارا مقصد لوگوں کو روزگار دینا ہے، اور بارڈر انفارمل جو ہماری اکانومی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں تقریباً 50-60% ہے. اس پر جو یہ کل پالیسی بنی تھی اور اس سے پہلے بھی ہم نے کافی آسانیاں پیدا کی، تو ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، ہو گیا ہے بلکہ. اور جو کراسنگ پوائنٹس کا اضافے کی بات کر رہے تھے، 3 کمیٹیاں بنی ہیں. ایک ایپیکس کمیٹی ہے اے سی ایمس ہوم کی سربراہی میں، اور دوسرا جو ضلعی سطح پہ کمیٹی ہے ڈی سی صاحب کی سربراہی میں، اور تیسرا تحصیل لیول کی کمیٹی ہے جو ریڈرسل کمیٹی، جس میں جس کا بھی کوئی شکایت ہو تو وہ اس کمیٹی کو وہ شکایت کر سکتا ہے. تو اس کی امپلیمنٹ تقریباً ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی
اب کوئی ایسا چتنا ایشو نہیں ہوگا۔ جام کے دور میں آپ حکومت میں تھے، ابھی بھی آپ ہیں، اس وقت احتجاج ہوتا تھا، کہتے تھے جام سو رہا ہے۔ آج پھر یہاں پر ڈاکٹروں کو گرفتار کیا گیا، ڈاکٹر یہاں احتجاج کرتے رہے۔ گوادر کے جو مسئلہ تھا اس دور میں شروع ہوا اور سی پیک آپ کا منتقل ہو گیا، تو آخر یہ حکومت ابھی تک سو رہی ہے یا جاگ گئی ہے؟ دیکھو ابھی ہمیں حکومت ملی ہے کچھ ہی دن ہوئے ہیں، اور جو احتجاج کلچر ہے وہ پچھلے 3 سالوں میں وہ پیدا ہوا ہے، وہ ہم نے احتجاج کلچر جو ہے وہ پیدا نہیں کی ہے۔ البتہ کافی دفعہ ہم ان جام صاحب سے ہم نے گزارش کی کہ جی لوگوں کے مسائل جینون ہیں، اگر ڈاکٹروں کے مسائل ہوں، ماہی گیروں کے مسائل ہوں، ٹیچروں کے مسائل ہوں، ملازمین کے مسائل ہوں، ان کو جو ہے گفت شنید کے ذریعے حل کیا جائے اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ تو اب چونکہ حکومت نہیں بنی ہے تو سب کو جو ہے اسپیس دینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم عوامی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے پالیسیز بنائیں گے اور ان پر عمل درآمد بھی کرائیں گے۔ اور یہ جو سارا چینج آیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جی ہم سمجھ رہے تھے کہ عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم نے وہ جمہوری اور آئینی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے حکومت میں ہی تبدیلی لیا ہے۔ تو اس کو ٹائم تو دیں، ہمارا بھی مقصد یہی ہے اور عوام کا بھی جو ہے وہ مطالبہ ہے، تو انشاءاللہ وہ حل ہوتے رہیں گے۔ دیکھیں جو مولانا صاحب کے مطالبات آپ پڑھ لیں، ان کے مطالبات میں جو پانی کا معاملہ ہے وہ نہیں ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے، کافی حد تک وہ حل ہو چکا ہے۔ ابھی فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی 11 بلین کا پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں سوڑ شادی کور کو کنیکٹ کرنا اور وہ گوادر کے شہر کو بھی کنیکٹ کرنا ہے۔ اس میں کافی حد تک جو پانی کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ مزید جیونی کا کوئی ایشو ہے، اس میں ہم نے جو آکڑا سے جیونی کو پانی دینے کا ایک منصوبہ ہم تیار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہی ہماری کابینہ کا اجلاس ہوگا اس میں اس کی منظوری دیں گے۔ اور کل بھی ہم نے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیا ہے کہ وہ آکرا ڈیم کی ریزنگ کے حوالے سے اس کی جلد از جلد فیزیبلٹی بنا کے لے آئیں تاکہ اس کو آنے والے بجٹ میں اس کو اپروو کیا جائے۔ اور ساؤتھ بلوچستان پیکیج میں بھی جو ہماری شنزنک ڈیم ہے جس میں دشت میں بننا ہے، وہ بھی کوئی 28 لاکھ گیلن پانی جو ہے جیونی، پشکان اور یہ سارے ایریا کو اس سے فراہم ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو ہے وہ شارٹ ٹرم پلان جو ہم نے کیا ہے وہ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور ہماری لانگ ٹرم پلان بھی ہے کہ گوادر میں جو پینے کا پانی کا ایشو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے۔ چائنیز ٹرالر تو وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں، ایک ٹرالر تھا جس کو پکڑ کے جو ہے وہ فشریز نے وہ جو ان کی مجسٹریٹ کے حوالے کر دیا، اور اس پہ جو ہے فائن بھی ہو گیا ہے۔ اور جو 5 ٹرالرز ہم نے پکڑے ہیں وہ سندھ بیسڈ ٹرالرز تھے، اور ان پہ جو ہے جتنی اس کا کرو ہے اس کو بھی سزائیں ہوئی ہیں، اور ان پہ 3 لاکھ کا جرمانہ بھی ہو چکا ہے اور ٹرالر بھی ضبط ہو چکا ہے۔ تو چائنیز کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، اجلاس ہو جائے گا انشاءاللہ 3-4 دنوں میں۔ دیکھیں جو سول انتظامیہ اور مولانا صاحب کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، جتنے بھی چیک پوسٹ انہوں نے کہا غیر ضروری ہیں، ساری ختم ہو چکی ہیں۔ ان کا فگرز مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن اس کا اعتراف وہ جو ہم نے تقاریر میں کر چکے ہیں۔ نہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں، پتہ نہیں اپوزیشن کو کہاں سے خواب آیا ہے۔ صاحب یہ بتا دیں، آپ نے کہا جو جان صاحب تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے اور پلاٹی اور اس کا الزام ہمیشہ آپ جو نہیں گورنمنٹ جو جان صاحب کو دیتی ہے،
لیکن حالیہ جو ڈاکٹرز پر لاٹھی چارج جو گرفتاریاں ہوئی یہ کس کے کہنے پہ ہوئی؟ دیکھو ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ 2-3 مذاکرات میں نے خود کیے ہیں اور تفصیلاً ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. ان کو جو ہے ہم نے ان کے جتنے بھی مطالبات پہ تفصیلاً ان کے ساتھ بات کی ہے. ہم نے ڈاکٹر صاحبان کو یہ نہیں کہا کہ مذاکرات کے آپ دروازے ہماری طرف سے بند ہیں. البتہ ایک یہ ہے کہ جی مذاکرات کا یا دھرنے کا جو ہے اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک، پبلک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، پبلک ٹریفک جو ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، جو جمہوری انداز ہے آپ آئیں مذاکرات کریں، آپ کی جو جائز مطالبات ہیں ان پہ ہم غور کریں گے، ان کو ضرور مانیں گے اور عمل درآمد بھی کریں گے. ہم آپ کا مقصد اور ہمارا مقصد جو ہے یہ ہے کہ ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایک بہتر تبدیلی لے آئیں. اور وہ میں نے ان کو تفصیلاً میری ان کی بات ہوئی ہے، وزیر صحت کی بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. تو ابھی بھی ان کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کوئٹہ میں جو ہے ٹریفک کا نظام انتہائی ابتر ہے. ہماری جتنی بڑی بڑی سڑکیں ہیں یہ ساری چوک ہیں. تو اگر اس میں کوئی اگر جا کے سڑک کے بیچ بیٹھ جائے تو لوگوں کو اور شہریوں کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ آپ بہتر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو ہمیں بھی جو ہے حکومت کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، جو مظاہرین ہیں ان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہم اپنے مطالبات ضرور منوائیں، احتجاج کریں، لیکن پبلک کو تکلیف نہ دیں. دیکھیں وہ تربت میں ایک ڈیٹ پروسیسنگ پلانٹ ہے، اس کو بھی ہم فنکشنل کر رہے ہیں. یہ جو ساؤتھ بلوچستان پیکیج ہے اس میں بھی 3-4 ڈیٹ پروسیسنگ پلانٹس ہیں، جیسے پنجگور ہے، واشک ہے، اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے تقریباً کوئی 15 سے 20 پروجیکٹ ایسے ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے ذریعے ہوں گے، جو ساؤتھ بلوچستان پیکیج میں آلریڈی ہیں. ان پر بھی جو ہے پیش رفت ہے. ہم نے ریسنٹلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بل بھی جو ہے اسمبلی سے منظور کرایا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارے جتنے بھی شعبات ہیں جہاں سے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے ان پہ ہم کام کر رہے ہیں، وہ پبلک سیکٹر میں ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں، دونوں طرف جو ہم توجہ ہے ہماری. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہتر نتیجہ ملے گا.